فراز کے ایسے احساسات اور نظموں کا یہ مطلب نہیں کہ فراز ایک ادارے کے طور پر فوج کے مخالف تھے یا پھر وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ اس بات کو پورے یقین سے باور کر لینا چاہیے کہ فراز بہت سے محب وطن لوگوں سے زیادہ محب وطن تھے، اور اس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ جہاں اچھے لوگ مل جائیں وہی جگہ پسند آتی ہے۔ شہروں سے ہمارا کوئی خاص واسطہ نہیں ہے۔ امریکہ آئے ہیں تب بھی ایک جیسے شہر لگتے ہیں ہمیں، تو واشنگٹن میں جائیں یا نیو یارک میں جائیں یا ادھر یورپین کنٹریز میں بھی بعض جگہیں اچھی لگتی ہیں بعض، لیکن سب سے اچھا ملک پاکستان ہے۔ کم از کم فوج چلی جائے واپس، بس دوسری بھی یہ ہے کہ دوسری دفعہ بھی فوج چلی جائے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر گیم کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ مثلا ہاکی فٹ بال کی گیم ہے، اس میں ایک گول کیپر ہوتا ہے، ایک ہاف ونگ ہوتا ہے، ہاف بیک ہوتا ہے، فل بیک ہوتا ہے، ایک لیفٹ ونگ پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ، کچھ رائٹ ونگ پہ ہوتے ہیں، کچھ سینٹر فارورڈ کھیلتے ہیں۔ اب اگر گول کیپر سینٹر فارورڈ کھیلنا شروع کر دے تو جو اکثر ہوگا ٹیم کا آپ کو پتہ ہی ہے، سمپل ہوتا ہے۔ ان کے وہ نہیں ہوتے، بندوق کی طاقت بظاہر ہوتی ہے لیکن اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں یہ لوگ، ہم نے دیکھا ہے ان کو۔ احمد فراز ایک صاحب کردار قلمکار تھے۔ کوئی عہدہ، کوئی لالچ، کوئی تحریص انہیں ان کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکی، اور انہوں نے کسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر عامر اور عامریت کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی عوام دشمن طاقتوں کے خلاف کھل کر کہا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 2004 میں پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور صدارت میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا، لیکن 2 برس بعد انہوں نے یہ تمغہ سرکاری پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا، اور اسی حوالے سے جولائی 2006 کو ایوارڈ واپس کرتے ہوئے کابینہ ڈویژن کو لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے کہا کہ سن 2004 میں یہ اعزاز انہوں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ انہیں امید تھی کہ انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس امید پر تھے کہ حالات 1971 جیسے نہیں ہوں گے جب ملک ٹوٹ گیا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ احمد فراز نے بلوچستان اور وزیرستان کی صورتحال کا اپنے خط میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے آئینی اور جمہوری اقدار کو بوٹوں تلے روندا جا رہا ہے۔ حکومت افواج پاکستان کو اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہی ہے اور ان کا خون بہا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ حکمرانوں نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہلال امتیاز ایک بڑا اعزاز ضرور ہے، لیکن ان کے بقول جب وہ اپنی فکری آنکھ سے دیکھتے ہیں تو انہیں یہ اعزاز ایک کلنک کا ٹیکا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے جو انہیں محبت اور پیار اور عزت دی ہے وہ موجودہ غیر جمہوری، غیر نمائندہ اور ظالم حکمرانوں کے دیے گئے اعزاز سے کہیں زیادہ ہے۔ آئیے ذرا سا ماحول کو تبدیل کرتے ہیں۔ احمد فراز کی شاعری کا ایک بڑا حصہ انسانی جذبات پر مشتمل ہے، اور ان جذبات میں محبت اور عشق اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب فراز کی محبت سے لبریز غزلوں نے پاکستان اور سرحد پار بھارت میں تہلکہ مچایا تو یہی دور برصغیر میں غزل گائکی کی ترویج کا دور بھی تھا، اور نور جہاں، فریدہ خانم، مہدی حسن، غلام علی، جگجیت چترا، پنکج اداس اور ایسے ہی کچھ دیگر ناموں کے ساتھ اردو غزل کو کتابوں کے باہر سے نکال کر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کیسٹ کے ذریعے گھر گھر اور گلی گلی پہنچایا جا رہا تھا۔ اسی دور میں فراز کی غزلوں نے جہاں غزل گائکی کو ایک نئی زندگی دی، وہاں غزل گانے والوں کو بھی مقبول بنایا۔ فراز کے ہاں فلسفہ جدائی بھی عجب ہے۔ فراز نے اپنی اداس ملول روح کو شب غم میں جب بھی ڈھونڈا تو خود ہی کو پایا۔ وہ عالم خیال میں بھی اپنے سوچوں کو پرواز دیتا رہا۔ دن میں سورج کی روشنی میں چھپے اندھیروں کو تک تک کے تھک جاتا تو رات میں روشنی کی تلاش میں نکل پڑتا اور خاموشی سے ان ہواؤں کو سنتا جو طلوع سحر ہونے کی خبر تک نہ دیتی، تو اس کے لفظ بھی اپنی تنہائی کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچتے